بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آل رسول صاحب سجادہ محبوب ملت حضرت علامہ الحاج سید محمد عاقل رضا زید مجدہ مفکر اسلام، خطیب الہند، خلیفہ صوفی ملت حضرت علامہ مفتی ابو طالب صاحب زید مجدہ اور نقابت کی دنیا میں شہنشاہیت کا حق ادا کرنے والے جو ابھی آپ کے سامنے نظامت و نقابت کی موتیاں لٹا رہے تھے، سید ملت سے میں گزارش کروں گا اس عرس کے لیے ہمیشہ کے لیے انتخاب کر لیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، مداحان بارگاہ نبویہ، غلامان امام احمد رضا، شہدایان مفتی اعظم ہند، اپنا سب کچھ نثار کرنے والے صوفی ملت پر ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو، آپ کی عشق اور محبت پر۔ تیز طوفانی بارش میں اپنے وطن اور اپنے مقام کو آپ چھوڑ کر اپنے پیر کی روحانیت کا فیضان لینے کے لیے یہاں آ گئے۔ اللہ آپ کی اس عشق اور محبت کو قیامت تک باقی رکھے اور صوفی ملت کا فیضان دن بدن اسی طرح بڑھتا رہے۔ حضرات، ایک سے ایک خطیب یہاں جلوہ فکن ہے، اور آپ نے ہمیشہ محسوس فرمایا ہوگا جب حیات ظاہری میں صوفی ملت تھے تو مشائخ کی جماعت کو بھی بلاتے تھے اور خطبہ کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تشریف لاتی تھی تاکہ نظروں سے پلانے کا بھی کام کیا جائے اور درسگاہ میں پڑھانے کا بھی کام کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ رشت و ہدایت کی مرکزی جگہ دو ہیں، ایک ہے مدرسہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، ایک ہے خانقاہ جہاں پلایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسی لیے آج اسلام دشمن طاقتوں کی نظر انہی دونوں ہی مراکز پر ہے۔ مساجد و خانقاہ کو وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور مدارس کو بھی وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچے اور پکے مسلمان انہی دو مقامات سے پیدا ہوتے ہیں۔ پابندی لگاؤ مدارس و مساجد پر، پابندی لگاؤ خانقاہوں پر، پھر ہم اپنا اپنی تہذیب، اپنا کلچر مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے پہنچا کر ان کے نوجوان بچوں کو گمراہ کر سکیں۔ اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری مسلم بچیاں سن کر کے ہمارا شرم سر سے نیچے ہو جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے ایڈوکیٹ جانثار صوفی ملت جناب عبد الواحد
جنہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے ایسی بچیوں کو کہ ایمان کی حفاظت کے لیے جو کفر و شرک کے ماحول میں دنیا میں گم ہو کر کفار و مشرکین کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. اللہ ان کے بازوؤں کو مضبوط کرے. ان کی جو تنظیم ہے تنظیم تحفظ ناموس رسالت ایجوکیشن کمیٹی ایکشن کمیٹی، یہ پورے ہندوستان میں کہاں کہاں یہ سب ہو رہا ہے پوری تفصیل ان کے پاس موجود ہے. اور وکلا کی ایک ٹیم انہوں نے تیار کیا. یہ فیضان صوفی ملت کا عبدالباری صوفی ملت کے فیضان کا نام ہے. ان کے خدام ان کے مریدوں میں ایسا وفادار شاید آپ کو ملے. میں جناب عتیق احمد اور محبوب ملت سے گزارش کروں گا ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیجئے جو آپ کو نہ سب کچھ صوفی ملت پر لٹانے کے لیے تیار رہے اور جو صاحب علم و فضل بھی ہو، قانون ہندوستان سے بھی واقف ہو اور انہیں چیلنج کر سکے. مقدس سامعین، میں آپ کے لیے کوئی نیا نہیں. ان کی زندگی سے تقریباً 40 سال تک سوائے اس سال جب میں شرعی کونسل میں شرکت کے لیے بریلی گیا ہوا تھا حاضر نہیں ہو سکا تھا، جس پر حضرت نے بے پناہ افسوس کا اظہار کیا، مگر اس بات کی بھی انہیں خوشی کا اظہار کیا کہ قوم و ملت کے رہنمائی کے لیے علماء کے قافلے میں آپ تشریف لے گئے ہیں. آپ کا علمی فیضان ہمارے لیے کافی ہے. معزز سامعین، جس کے عرس پاک میں آپ تشریف لائے ہیں اس کی سیرت اور اس کے کردار کو ابھی تک آپ نے سمجھا نہیں. حقیقت میں آپ نے سمجھا وہ ایک عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، صوفی تھے، ایک مرشد تھے، پیر طریقت تھے. خالی آپ نے یہی سمجھا. مگر عزیزان محترم، سلطان الناظرین، پاسبان ملت، بانی دارالعلوم غین آباد علامہ مشتاق احمد نظامی نے اس جوہر کو پہچانا. اساتذہ دارالعلوم غریب نواز اس جوہر عظیم کو پہچانا اور پھر پہچاننے کے بعد پوری طاقت، پوری ہمت ان کی تربیت میں صرف کرنے لگے. اب آپ علمی گفتگو سماعت کریں. خوب نعروں کی جھنکار میں نعتیں آپ نے سنی. اب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ جس کے عرس میں آئے ہیں وہ کیسا تھا. دنیا ہمیشہ ولیوں کو اس وقت پہچانتی ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ نے ان کا چلنا پھرنا دیکھا، کھانا پینا دیکھا، اٹھنا بیٹھنے دیکھا، جھاڑ پھونک دیکھی، آپ سمجھتے رہے کہ ایک بابا ہے. مگر عزیزان محترم، اب آپ علمی بحث شروع سنیں، محفوظ کریں اور غلامان صوفی ملت ہندوستان کے کسی گوشے میں ہو میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں. ولایت کیا ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولایت یہ قرب الہی کا نام ہے. اور جب بندے خاص کو اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے تب اسی کو عرف میں ولی کہتے ہیں. ولایت کی پہلی منزل شریعت ہے، دوسری منزل طریقت ہے، تیسری منزل معرفت ہے اور چوتھی منزل حقیقت ہے. معرفت ہو یا طریقت ہو یا حقیقت ہو، اس کی بنیاد علم شریعت پر ہے. حقیقت سے گرے گا تو معرفت میں آئے گا، معرفت سے گرے گا تو طریقت میں آئے گا، طریقت سے گرے گا تو شریعت میں آئے گا، شریعت سے گرے گا تو جہنم میں جائے گا. اس لیے ولایت کی پہلی منزل شریعت ہے. پورے اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے پہلے مدرسے میں داخلہ لیا اور شریعت نام ہے قرآن کے علم کا، حدیث کے علم کا، اجماع کے علم اور قیاس کا.
انہی چاروں چیزوں کو دلیل شرعی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لو، دلیلیں شریعت میں چار ہیں۔ قرآن یہ اصل الوصول ہے، سارے دلیلوں کی جڑ ہے۔ بقیہ تینوں چیزوں کی جو سند ہے وہ قرآن ہی کے بتانے سے حاصل ہے۔ اس لیے جو اصل الوصول اور اصل دلیل شرع ہے اسے قرآن اور کتاب الہی کہا جاتا ہے، اور قرآن اور کتاب الہی کی توضیح و تشریح کا نام ہے جسے حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ اجماع کا، چوتھا مرتبہ ہے قیاس کا۔ جو شخص قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور پھر معرفت کے حصول کے بعد اللہ کے بندوں میں وہ تعلیم اور وہ رشد و ہدایت پھیلانے میں لگ جاتا ہے، تب اسی کو عالم دین شرع، مفتیان دین شرع، مجتہدین دین شرع، مفسرین، مجتہدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب شریعت کی منزل میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد شریعت کے احکام پر مکمل پابندی کرنے والا جب اپنے چال و ڈھنگ میں، سیرت و کردار میں شریعت کے اصولوں کو ڈھال لیتا ہے، تب اسی راستے پر چلنے والے کو طریقت کی منزل پہ چلنے والا کہا جاتا ہے۔ پڑھنا شریعت ہے اور پڑھنے کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو ڈھال لینا، اسی کا نام طریقت ہے۔ اور جب طریقت پر یعنی احکام شریعت پر آدمی پورے طور سے عمل کر لیتا ہے تو اب وہ اپنے پروردگار کو اچھی طرح پہچاننے لگتا ہے، تب اسی کا نام معرفت ہے۔ شریعت پہلی منزل، اس کے بعد طریقت ہے، طریقت کے بعد معرفت ہے، معرفت کے بعد حقیقت ہے۔ جب آدمی منزل حقیقت میں پہنچ جاتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے میرے پاس چلے آؤ، تم نے انسانیت کا کمال، انسانیت کی میراث کر لی، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تو اب میرے بارگاہ میں آؤ، ہم تمہیں ان محنتوں کا صلہ دیں گے، ان محبتوں کا صلہ دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے صوفی ملت نے شہر الہ آباد کی عظیم دانشکدہ، جس کے ہزاروں علماء الحمدللہ 1972 سے لے کر 1915 تک فقیر دارالعلوم غیر نواز میں مسند صدارت و شیخ الحدیث اور افتاء کے منزل پہ قائم ہو کر 18,000 سے زائد علماء و فضلہ کو پیدا کر کے پورے ہندوستان میں بکھیر دیا۔ ایک سے ایک مفتیان کرم، ایک سے ایک صوفیان اعظم، ایک سے ایک اولیاء کرم، ایک سے ایک صحافی اور خطیب، ایک سے ایک پیران طریقت رشد و ہدایت کا فریضہ پورے ہندوستان میں دے رہے ہیں۔ شریعت کی منازل کو صوفی ملت نے دارالعلوم غیر نواز میں رہ کر کے طے کیا، اور طے کرنے کا انداز بتائیں آپ کو۔ میزان جب بچے پڑھتے ہیں اس وقت ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا ہے، لیکن ہمارے صوفی صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور صوفی تھے، صوفی عبدالحمید نوری، ملا میں ان کی خانقاہ ہے، یہ اپنی پوری جماعت میں میدان پڑھنے کے بعد دارالعلوم غیر نواز کے چھت پہ چلے جاتے تھے، اور سبق پڑھنے کے بعد تپتی بھی دھوپ میں کھڑے ہو کر عبادت اور ریاضت کے منازل طے کرتے تھے۔ اسی وقت سے ہمارے علماء اور صوفیہ میں صوفی کے نام سے یہ دونوں شخصیتیں مشہور ہونے لگیں، صوفی افتخار احمد نوری اور صوفی عبدالحمید نوری۔ یہ پڑھنے کے زمانے ہی میں اور غالباً دارالعلوم گلشن اجمیر بحریہ سرائے غنی میں
सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता था। सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान वहाँ तशरीफ लाते थे। उस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने सूफी मिल्लत कह करके हमारे इस अजीज का तारुफ कराया था। यह दारुल गैर जमात का फैज़ान है कि शरीयत के मनाजिल उन्हें तय कराया, और जब ये शरीयत के मनाजिल व मनासिब को तय कर चुके तो अब तरीक़त की मंजिल की उनको तलाश हुई। अब जब तरीक़त की मंजिल की उनको तलाश हुई तो नायब गौसे आदम फिल हिंद शबीह गौसे आदम अताए आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, जो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाबत फरमा रहे थे और फैज़ान आला हजरत को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर भी हजरत ही का मुरीद है और हमारे सूफी साहब भी हजरत ही के मुरीद है। दारुल गैनुमान में हजरत तशरीफ लाते हैं सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद। ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। अताए आला हजरत का नाम सैयदना मुफ्ती आदम हिंद है। फैज़ान आला हजरत का नाम मुफ्ती आदम हिंद है। मुफ्ती आदम हिंद के मनसब को आप समझें कि तरीक़त की मंजिल को उन्होंने अपने इस अजीज को तय कैसे कराया और उनकी सलाहियत कितनी बड़ी थी। लोग उनको मुफ्ती आदम हिंद कहते थे, मगर वो खाली मुफ्ती आदम हिंद ही नहीं थे, वो वली भी थे, इब्ने वली भी थे और वली गर भी थे। हमारे गोंडा में एक बस्ती में हजरत तशरीफ ले गए। वहाँ एक मजदूर रहा करते थे। दुनिया उनको पागल समझती थी। मजदूर समझते ही आप अल्लाह की जलवी और तजल्ली को देखता है तो अक्ल खो बैठता है, उसी को मजदूर कहा जाता है। दुनिया उसे पागल समझती है मगर हकीकत में अल्लाह के नज़दीक वसीमुल मर्तबत होता है। सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हमारे गोंडा देहात में तशरीफ ले गए। जब उस मजदूर को मालूम हुआ कि मुफ्ती आदम हिंद तशरीफ लाए हैं, दौड़े हुए आए। जिस मकान में हजरत तशरीफ फरमा थे जाना चाहा, खादिम ने रोक दिया, नहीं आप नंगे हैं, बरना है। वो हिंदुस्तान में नायब गौसे आदम है, पहले इजाज़त तलब करने दो। अंदर जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो जिस्म पर जर्रा बराबर कपड़ा नहीं है, दुनिया उसे पागल समझती। फरमाया नहीं नहीं, वो पागल नहीं है, वो तो अल्लाह के जलवे को देखकर मजज़ूब हो गया है, तजल्ली इलाही में खो गया है। लिहाजा उससे कह दो कि लिबास शरीयत में आ जाए, क्योंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में आकाम शरीयत का मुहाफिज हूँ। और कह दो गुस्ल कर ले। कहा हजरत का हुक्म का। अच्छा, अब जाके हजरत से ये पूछो कि मैं जमीन के पानी से गुस्ल करूं या आसमान की पानी से। हजरत ने फया उसकी मर्जी पे छोड़ दो, वो चाहे जमीन के पानी से गुस्ल कर ले चाहे आसमान की पानी से। वो जैसे ही कुआं से पानी निकालने लगी, आसमान से रमझम बारिश होने लगी। जमीन के पानी से भी गुस्ल कर रहे हैं, आसमान के पानी से भी गुस्ल कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिबास ज़ेबेदन करते हैं, सरकार मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में जाकर मुरीद होते हैं। फिर उसके बाद वो रूपोश और लापता हो गए, क्योंकि उनका रात फाश हो चुका था। तो वैसी शख्सियत थी जो अपने नजरों से पिलाकर एक लम्हे में दीवाना बना देती थी। कलकत्ता हुजूर मुफ्ती आदम हिंद तशरीफ ले जा रहे थे, ट्रेन पर सवार थे। आपका दिल जाकिर था, आप पासे अनफाज के आमिल थे। किसी भी वक्त आपका कल्ब जिक्र इलाही से खाली नहीं रहता था। जिस डिब्बे में आप तशरीफ फरमा थे, इत्तेफाक से उसी डिब्बे में बिल्कुल सामने एक साधु अपने सारे मुरीदों के साथ जटाधारी कशका लगाए हुए दाएं तरफ बैठा हुआ था।
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को जिन लोगों ने देखा है उनको अच्छी तरह मालूम है, हमेशा वो नजरें नीचे झुका के बैठते थे। आप तशरीफ फरमा थे, जब आपने दाहिने देखा फांसी अनफास काबिल थे, दिल जाकिर था। आलम तसव्वुर में मुफ्ती आजम हिंद ने जो ज़र्ब मारा है उसके दिल पर तो वो तड़पने लगा, वो साधु तड़पने लगा, उसके मुरीद हैरान थे। और उठता है और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों पे गिर जाता है कि महात्मा सरकार आपने क्या कर दिया। फरमाया छोड़ो इन झमेलों को, कुफ्र शिर्क की अंधेरियों को, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ तो मैं कुतुबियत के मंजिल पे फाइज कर दूंगा। नजर डालो, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमे नाद में वो भी तड़प रहा है, उसके मुरीदीन भी तड़प रहे हैं। फरमाया कलमा पढ़ लो ना। साधु ने भी कलमा पढ़ा, मुरीदीन ने भी कलमा पढ़ा। कहा हुजूर अब मैं जहाँ जा रहा था वो नहीं, कहा तो मेरे साथ कलकत्ता चलो ना, वहाँ की कुतुबियत तुमको अता कर दी जाएगी। दुनिया ने सोचा ये खाली मुफ्ती हैं, खाली दुआ तावीज़ करते हैं, मगर ऐसे नायबे गौसे आदम थे कि नजर डाल दिया तो कुफ्र शिर्क की तारीकियां कट गई, कुतुबियत के मंजिल पर एक लम्हे में फाइज कर दिया। क्योंकि जिनका सिलसिला ही ऐसा है कि चोर आता है गौसे आदम की बारगाह में तो उसे एक लम्हे में कुतुब बना दिया जाता है। तो अब तरीकत की तलाश हुई तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का इंतखाब किया और वो जब काफिर और मुशरिक को कुतुबियत के मंजिल पे फायद कर सकते हैं तो शरीयत से मुज़य्यन एक साफ और सुथरा क़ल्ब लेकर जब मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे तो सिर्फ नक्श करना था, तरीक़त की मंजिलें तय कर दी। मुफ्ती आजम की निगाहों ने पिलाया तो तरीक़त से मुत्तसिफ हो गए। अब ज़रूरत थी तीसरे मंजिल मारिफत की। मुझसे पूछो, ये सैयद मिल्लत बैठे हैं 2008 में, एक पूरी जमात हमारे साथ हज और ज़ियारत के लिए रवाना। उनकी ख्वाहिश थी कि ज़ियारत और काबा शरीफ की मैं हजरत ही के साथ करूँगा, सब कुछ हजरत ने दिया है तो हुजूर ही की क़यादत में हमें हज भी करना है। और पहला हज हम लोगों का 2008 में हुआ, सब लोग गए, ये पूरी जमात मौजूद थी, हमारी हाजी मुख्तार भी थे, पीरानी माँ भी थी, गौसिया हजरत के साहबजादी भी थे, उनके दामाद भी थे। 18 उलमा की जमात एक साथ हज और ज़ियारत के लिए 2018 में रवाना हुई। कहाँ पहुंचे? कासिम नेमत की बारगाह में, जहाँ से इल्म भी बढ़ता है, शरीयत भी तक़सीम होती है, तरीक़त भी बढ़ती है और मारिफत इलाही भी हासिल होती है। हमारे साथ जन्नतुल बकी में हम लोग कैसे मुजाहिद थे। मुआइमा में हम लोगों का मुनाजरा था वहाबियों और देवबंदियों से। वहाबी और देवबंदी कभी मुनाजरा करते नहीं, सिर्फ चैलेंज देते हैं, लेकिन जब इस्लामी शेरों से उनका साबका पड़ता है तो कोशिश करते हैं कि इसमें या तो फितना और फसाद बर्पा कर दो या पुलिस की मदद ले लो ताकि मुनाजरा ना होने पाए। मगर हमारे सूफी अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर अनवारो बरकत की बरसात फरमा दे। मुझे मदऊ किया, उलमा की जमात पहुंची वहां तो हबीबुर रहमान मौका जो सियासी नेता भी था, उसका एक पोता भी वहाबियों की जमात के साथ आया हुआ था।
مسجد میں بیٹھ کر ہم نے کہا کسی کے گھر پہ مناظرے کی شرائط طے نہیں ہوں گے، اللہ کے گھر میں چلو تاکہ جو بولو اس پر قائم رہو۔ مسجد میں گئے، شرائط مناظرہ طے ہونے والا تھا اور ہو رہا تھا۔ الاقدم و فالاقدم، الہم و فالہم کے تحت سب سے پہلے علماء دیوبند کی ان کتابوں کی کفری عبارات پر گفتگو ہوگی جس کے بنیاد پر علماء حرمین طیبین نے انہیں کہا یہ مرتد ہیں، وَمَنْ شَكَّ فِي عَذَابِهِ وَكُفْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ، اس لیے ہم تمہارے اکابر کے کفر کو ثابت کریں گے اور تمہیں اپنے اکابر کے ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط، اپنے عوام کو ہم کنٹرول کریں گے، آپ اپنی عوام کو کنٹرول کریں گے۔ تیسری شرط، دونوں آدمی مل کر کے مشترکہ طور پر وہاں کے تھانے سے پرمیشن مناظرہ حاصل کریں گے مشترکہ طور پر۔ پھر ایک شرط اور رکھی گئی، اپنے آنے والوں کا خرچہ تم برداشت کرو گے، ہمارے آنے والوں کے کھانے پینے کے انتظام ہمارے ذمہ ہوگا۔ اور آخری شرط، مناظرہ میں جو کچھ گفتگو ہوگی فریقین میں وہ تحریری ہوگی اور اس کے بعد اس تحریر کو عوام کے سامنے پڑھ کے سنانا ہوگا تاکہ دنیا جانے کے علماء اہل سنت کے اعتراضات کیا ہیں اور تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ تحریری تاکہ انکار نہ کر سکو، عوام آئی ہے سننے کے لیے تاکہ ان کو حق و ناحق معلوم ہو سکے۔ یہاں تک کہ تو ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب آخری شرط یہ تھی کہ پہلے کون کھڑا ہوگا مناظرہ کے لیے۔ ہم لوگ کہتے تھے ہمارا آدمی کھڑا ہوگا، ہمارا مناظر کھڑا ہوگا، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہمارا مناظر کھڑا ہوگا۔ وہ بھاگنا چاہتے تھے مناظرے سے کسی طرح، کیونکہ ایسی شرطیں تھیں نا کہ آج تک دنیا دیوبندیت اہل سنت و جماعت کے ان ارادات کا جواب نہ دے سکی، جواب دیتے گئے کفر میں پھنستے ہی چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح مناظرہ نہ ہو، لیکن پہلے ہمارا مناظر ہوگا۔ اب میں نے دیکھا بھی بھاگ رہا ہے تو ہم نے کہا دیکھو شریعت مطہرہ میں ایک طریقہ ہے تنازع کو ختم کرنے کا۔ آپ کی دو بیویاں ہیں، آپ کو سفر کرنا ہے، وہ بیوی کہہ رہی ہم چلیں گے، وہ کہہ رہی ہم چلیں گے ساتھ میں۔ اب بھائی دونوں کا حق برابر ہے آپ پر، اب آپ کسے لے جاؤ گے؟ تو شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ بتایا، قرآن ڈال لو نا، دونوں بیوی میں جس کا نام نکلے اسے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ یہ شریعت نے آپسی تنازع کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، باوجود اس کے کہ امام النبیین سید المرسلین پر بیویوں کے درمیان سفر میں لے جانا یا ان کے اندر رات گزارنے میں مساوات کرنا واجب نہیں تھا۔ قرآن نے کہہ دیا تھا تُوِی من تشاء و ترجو من تشاء، جس سے چاہو جہاں چاہو تم اے محبوب رات گزار سکتے ہو، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی بیویوں میں انصاف کرتے تھے اور قرآن ڈالتے تھے۔ جب قرآن کسی بیوی کا نکلتا تھا تو اسی کو لے کر سفر کو جایا کرتے تھے تاکہ دیگر بیویوں کا دل نازک کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے تنازع کے ختم کرنے کا، اور وہ طریقہ ہے قرآن دادی۔ ارے بھائی تم ضد کر رہے ہو ہمارا ہوگا، ہم کریں ہمارا ہوگا، تو اس میں ہم لوگ ایک آپ کے مناظر کا ایک اپنے مناظر کا نام لکھ کر چھوٹے سے بچے کو بلا کر کے اٹھا کہتے ہیں بھائی تم اٹھاؤ، جس کا نام نکل جائے وہ پہلے مناظرہ کرے گا۔ اس پر وہ تیار نہیں ہوئے، اس پر وہ مقصد ان کا یہی تھا کہ مناظرہ نہ ہونے پائے۔ اب وہابیوں کو جب وہاں شکست ہوئی بھاگنے لگے تو سنیوں نے وہاں جشن فتح منایا،
وہ حبیب الرحمان کا پوتا بھی اس میں موجود تھا، وہ اس کو بھی پہچانتا تھا، ہمارے صوفی صاحب کو بھی پہچانتا تھا۔ ہم لوگ 2008 میں جب حج کرنے گئے تو وہاں وہ پولیس محکمے میں تھا، اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ان لوگوں سے بدلہ لینے کا، یا ہماری حکومت ہے نزدیوں کی، اب ان لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ وہ جانتا تھا میرے بارے میں کہ استاد ہیں اور یہ ان کا شاگرد ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک ساتھ چلتے پھرتے تھے، ایک ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضری، ایک سال خانہ کعبہ کا طواف۔ تو اس نے یہ طے کیا۔ الحمدللہ جنت البقیع میں ہم لوگ پہنچے تو حضرت عثمان غنی کے قبر انور پر وہ کرسی لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس نقشہ تھا تو ان خبیثوں نے تمام قبروں کے نشانات مٹا دیے ہیں، ظالموں نے۔ اللہ اس حکومت کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے۔ تو میں نے اس سے پوچھا احاذا قبر عثمان، کیا تو جس قبر پر بیٹھا ہے یہ حضرت عثمان غنی کی قبر ہے؟ کہتا یقال انہو قبر عثمان واللہ عالم۔ میرے پاس نقشہ تھا، پاکستان کے علماء لے کر کے آئے تھے، جس میں سب موجود تھا پرانا نقشہ، کہاں حضرت دائی حلیمہ ہے، کہاں سرکار کی بیٹیاں ہیں، کہاں حضرت فاطمہ زہرا، کہاں حضور کے صاحبزادگان ہیں، کہاں حضور کے ازواج مطہرات ہیں، پورا نقشہ موجود تھا۔ تو میں نے اسے کہا آپ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، آپ ایسا لفظ کیوں بولتے ہیں کہ تاریخ کو چھٹلانے کی طرف لوگ لے جائیں؟ کہو یہ ہاں عثمان غنی کی قبر ہے۔ تو شکست کھا گیا وہ، تو سوچا لاؤ بدلہ لے لے۔ کہا نہیں مانو گے، ابھی ہم تمہیں بغیر حد کیے ہوئے یہاں سے واپس کرا دیں گے۔ صوفی صاحب جلال میں آگے بڑھے خبیث کا گریبان پڑھنے کے لیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے مظہر تھے صوفی ملت، دشمنان ایمان کے لیے سخت تر، اپنوں کے لیے ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، کوئی آیا خود ہماری بیٹی کی شادی اچھا لے جاؤ، کس نے کہا حضور میں اوپر قرض ہے، کہا لے جاؤ، کس نے کہا حضور کرایہ نہیں ہے، اعلان کرتے تھے بھائی جس کے پاس کرایہ نہ ہوا کہ لے جاؤ۔ سینکڑوں آدمی کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے بیٹی اور دیگر کاموں اور کاروبار کے لیے حضرت سے رقم بطور قرض لی، اب اس کے بعد حضور کی بات، حضور اب تو دینے کی طاقت نہیں، کہا میں نے معاف کر دیا جاؤ۔ بڑے رحیم و کریم تھے، غریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہم نے روکا، بڑے سخت تھے اس معاملے میں۔ اللہ ان کی قبر کو انوار سے برکات سے معمور فرما دے۔ اور پھر سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو اللہ کے رسول نے لباس چینج کر دیا۔ میرے آقا کو سفید لباس پسند تھا، وہ کتھئی لباس ہمیشہ پہنتے تھے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے، بااختیار پیغمبر نے ان کے لباس کو چینج کیا۔ اب مسئلہ تھا سفید ڈریس کا، کیونکہ میرے آقا کو سفید ہی ڈریس پسند تھا، اسی لیے سفید کپڑا ہی کفن میں دینا مستحب ہے۔ الحمدللہ میرے پاس تیمن سفید تھا، میں نے پیش کیا، حضرت کا ایک مرید تھا، فوراً وہ سفید کرتا سل کر کے لے آیا، اور ہدایت ملی کے بعد ہندوستان میں جانے کے بعد بھی آپ اسی ڈریس میں نظر آئیں گے۔ شریعت کے منازل دارالعلوم غیر نمادہ کرایا، طریقت کے منازل سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہوں نے طے کرایا، معرفت کے منازل میں مدینہ کی آب و ہوا شامل ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ ہم اور صوفی صاحب، ایک ایسے بھی پیر سے ہماری وہاں ملاقات ہوئی جنہیں پشاوری بابا کہا جاتا تھا، 360 ولیوں کی سرپرستی فرماتے تھے، وہ معمولی ولی نہیں تھے۔ 360 ولیوں کا جو سرپرست ہو کیسا ہوگا؟ ان کی نظروں نے مجھے بھی پلایا، ہمارے صوفی صاحب کو بھی پلایا، کان میں کہا، بڑی بشارتیں دیں،
چھپانا اس کو الحمدللہ ہمارے یہ ایک بڑے شہدائی شاگرد ہیں، یہ ان کو میں اپنا امیر خسرو کہتا ہوں، جیسے حضرت خواجہ محب اللہ کے امیر خسرو تھے، کہتے ہیں حضور بد مکان نہیں، یہ راز کی بات ہے، آپ ابھی علم شریعت کے منزلیں طے کر رہے ہیں، کر لیجئے، جب طریقت اور معرفت کی راہ میں قدم رکھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ پشاوری بابا کے نگاہوں نے معرفت کی منزل کا ایک منزل طے کرائی، اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں قطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت، جن کو مدینہ بے قطبیت کی منزل پر غوث اعظم نے فائز کیا تھا، اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، جن کے وصال کے وقت نہ صرف یہ کہ غوث اعظم تشریف لائے، خواجہ غیب نواز تشریف لے گئے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تشریف لائے، آقا نقشبند تشریف لائے، یہی نہیں، ان کے وصال کے وقت ان کی روح کا استقبال کر لیے قاسم نعمت محبوب رب العالمین صحابہ کی جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ وہ اپنی سعادت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ قطب مدینہ کے خلیفہ شیخ عارف ضیاء مدنی تھے، ان کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوا ہوں، پاکستان میں ہماری کتابیں درجنوں چھپ چکی ہیں، ٹرکوں ملتی ہیں، پاکستان میں کہ وہ رہنے والے تھے، کتابیں ان کے پاس پہنچ چکی تھیں، فقیر کو پیغام کہلایا کہ اس سے کہہ دو مجھ سے ملاقات کرے۔ صوفی صاحب کو لے کر ہم لوگ شیخ ضیاء عارف مدنی کی بارگاہ میں پہنچے، کیسے نوازا میرے آقا نے ان کے ذریعے سے، جتنی ان کی کتابیں موجود تھی مجھے نکال کر کے دیا، کہا یہیں بیٹھو اور اس پر تقریر اور مقدمہ لکھو۔ ہم اور صوفی صاحب چند اور لوگ تھے بیٹھا وہاں، ہم نے ساری کتابوں کے شروع میں مقدمات لکھے، پھر سلطان التارکین، امام المناظرین، رئیس اعظم اڑیسہ سیدنا مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان کی شخصیت اور ان کی خدمات پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور جب حضرت مجاہد ملت جیل میں تشریف لے گئے تھے تو ان کے میت میں وہ بھی جیل میں تھے، اور جیل ہی میں رہ کر انہوں نے 15 پارہ قرآن کے یاد کیے تھے۔ ان کی کرامتیں دیکھی سرکار مجاہد ملت کی، انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی تھی حضور مجاہد ملت کی شخصیت پر، کہا تم الہ آباد سے آئے ہو اور مجاہد ملت کی زندگی الہ آباد میں زیادہ گزری ہے، یہ میری کتاب لے جاؤ، پہلے سے بھرپور مطالعہ کر لو، اور اس کے بعد اس میں کہیں کوئی کمی ہو تو نشاندہی کرو، اور اس پر اپنا ایک مبسوط مقدمہ لکھو۔ کیسے نواز رہے تھے سرکار ہم لوگوں کو۔ الحمدللہ کتاب لایا، اور لانے کے بعد میں نے اسے پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے ایک مبسوط مقدمہ لکھا، اور لکھ کر کے ہم اور صوفی صاحب پھر حضرت کی بارگاہ میں گئے۔ اتنا نوازا ہے حضرت نے جسے ہم الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے۔ ساری کتابیں، بہت سارے وظائف، اجوا کھجور حضرت نے عطا فرمایا، اور پھر معرفت کی منزل طے کرانے کے لیے اپنے دامن سے ہمیں بھی وابستہ کرتے ہیں اور صوفی ملت کو بھی وابستہ کرتے ہیں۔ اور سلسلے عالیہ قادریہ، سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ کے ساتھ ساتھ سلسلے سنوسیہ کی حضرت نے اجازت مرا فرمائی، بہت لمبا سند آپ نے عطا کیا۔ اللہ کے نبی اپنے محبوبوں کے واسطے سے معرفت کی منازل وہاں طے کرا رہے ہیں۔ شریعت کے منزل طے کرنے والے کا نام صوفی ملت، طریقت کے منزل کو طے کرنے والے کا نام صوفی ملت،
معرفت کی منزل میں قدم رکھنے والے کا نام صوفی ملت. اور جب یہ تینوں منزل طے کر سکے تو رب العالمین نے انہیں حقیقت کے مرتبے میں پہنچا کر کہا میرے پاس چلے آؤ. اور آنے کا انداز دیکھو. وصال سے 15 دن پہلے بار بار سید صاحب سے ڈاکٹر سید محمد داشی خلیفہ صوفی ملت سے کہتے تھے میرے حضرت کو اطلاع دی، حضرت کو میری طبیعت معلوم ہے. یہ لوگ بتاتے ہیں حضور اطلاع دے دیا ہے لیکن کورونا کی وجہ سے بھی سفر نہیں ہو پا رہا ہے. جیسی ذرا سے رات ہوگی مفتی صاحب آپ کے عیادت کے لیے تشریف لائیں گے. اور پھر میں نے یہ عزیز گرامی مولانا مفتی سید محمد اسد قادری جنہیں قاضی القضات حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرضا خان سے خلافت حاصل ہے، اور یہ خلیفہ قاضی القضات بھی ہے اور خلیفہ حبیب ملت. اور میں نے بھی ان سے کہا کہ تھوڑا اور منزل طے کرو نا بھائی، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب میں بھی آپ کو اس نعمت سے سرفراز کروں گا، مگر تھوڑا اور منزلیں طے کرو نا. دعا کیجیے اللہ اس مرد مجاہد کو پورے الہ آباد کے لیے مصلح قوم و ملت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شیر بنا دے اور مسلکی اعلیٰ حضرت کے ترویشات پروردگار عالم ان کے ذریعے کرائے. یہ بہت صوفی صاحب کی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے ماشاءاللہ، اور آج بھی کرتے ہیں، بلکہ خانقاہ کے بہت سے معاملات کو یہ ڈیل کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. معزز سامعین، حاضر ہوا میں حضرت صاحب کے بعد عیادت کے لیے. حضرت محبوب ملت جلوہ فکن تھے، بہت سارے خدام جلوہ فکن تھے. فقیر حاضر ہوا، حضرت نے آنکھیں کھول کر کے دیکھا. میں نے 1000 روپے نکال کر سید صاحب کو دیا کہ میرے طرف سے حضرت کے علاج میں خرچ کیجیے گا. 500 روپے نکال کر میں نے دیا کہ حضرت کا صدقہ اتار کر غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا. پھر میں نے سنیے ان کے منزل اور مرتبے کو، بیٹھ کر شجرہ عالیہ قادریہ پڑھتا رہا. پورا شجرہ مبارکہ انہوں نے بغور سماعت کیا. شجرہ پڑھ چکا تو میں نے سوچا اگر کہیں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں اپنی بارگاہ میں بلانا ہے تو پھر اب ان کے تدفین کی جگہ کیا ہوگی. تو چونکہ ان کے وارثین میں ان کے بڑے بھائی حاجی مختار احمد سید صاحب ان کے اہلیہ غوثیہ بیٹی پیرانی ماں کے پاس گیا. مولانا مطلوب بھی وہاں تھے. ان حضرات سے میں مشورہ کرنے لگا کہ اگر اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا تو آپ لوگوں نے کیا طے کیا ہے؟ کیا ان کو یہاں دفن کیا جائے گا یا ملاوہ میں جہاں حضرت کا بہت بڑا دارالعلوم ہے وہاں دفن کیا جائے گا؟ تو ان حضرات نے بے اتفاق فرمایا کہ حضرت کی خواہش تھی کہ مجھ کو میرے والدین کے قریب رکھا جائے. تو جب بھی حضرت کو آپ ایصال ثواب کریں ان کے والدین کو فراموش نہ کیجیے گا، نہ پیرانی ماں کو فراموش کیجیے، نہ ان کے بیٹی غوثیہ عزیزہ کو فراموش کیجیے، نہ ان کے بھائی مختار، ان کے بھتیجے مطلوب، نہ ان کے بھانجے عتیق کو، نہ ان کے شہزائی عبدالواحد ایڈوکیٹ کو. یہ جتنے ان کی خدمت میں لگے ہیں ان سب سے محبت کرو، ہو سکے تو ان کا تعاون کرو. ان کے خلاف اگر ہندوستان بھر میں کوئی کسی طرح کی تحریک چلاتا ہے تو اس کی طرف کوئی دھیان مت دو. ذہن میں جو ہوتا ہے وہ ٹپکتا ہے. دودھ ہوگا تو دودھ ٹپکے گا، شراب ہوگی تو شراب ٹپکے گی. عربی کا مشہور مقولہ ہے کل انائن یترشح بما فی، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. جتنے دنیا دار تھے جو دنیا کمانے کے لیے صوفی ملت کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اب انہوں نے دیکھا اب تو دنیا کی آمدنی بند ہو رہی ہے تو ان کو چھوڑتے چلے گئے. مگر الحمدللہ ان کے مریدوں اور ان کے غلاموں میں، ان کے چاہنے والوں میں ایسے ایسے شہدائی موجود ہیں جو ان جیسے چھوکروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور نہ آپ کیجئے،
آپ کے سامنے اگر اس خانقاہ کی کوئی برائی بیان کرتا ہے زبان اس کی بند کر دیجیے. اس خانقاہ جو مرکزی خانقاہ ہے اسے بہت سختی سے جڑیے اور یہ پیغام پورے ہندوستان میں میری طرف سے پہنچا دیجیے. قطعاً اگر آپ کوئی غلط فہمی پھیلاتا ہے کہ عتیق میں، مختار بھائی میں یا سید صاحب میں کوئی تنازع ہے، جھوٹا ہے، وہ کوئی تنازع نہیں ہے. یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اپنے گھر کو بیٹھ کے حل کر لیں گے. اور یہ آج ہی نہیں، صوفی صاحب کے زمانے میں بھی ایک بار اختلاف ہو گیا تھا صوفی صاحب کا حاجی مختار سے. مجھ کو بلایا، الحمدللہ فوراً ہی مسئلہ طے ہو گیا. گھریلو مسئلے کو تم کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ ہر گھر میں ٹن پھن ہوتا رہتا ہے، لیکن تمہیں اپنے پیر سے عقیدت و محبت ہے تو ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہو اپنے پیر کے مزار پر حاضری کو مت چھوڑنا. اور اگر تم نے اس خانقاہ کو برباد کرنے کی، اس خانقاہ کے خلاف تحریک چلائی تو اسے ولیوں کی زبان میں طریقت کا ارتداد کہا جاتا ہے. جب پیر کے خلاف تم آواز اٹھاؤ گے تو پیر کا فیضان ختم ہو جائے گا اور پھر تمہیں خطرہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پیر کی روحانیت میں موڑ لے تو تمہارا خاتمہ بھی بالخیر نہ ہو. اس لیے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ، صوفی ملت کی مرکزی خانقاہ سے ہمیشہ جڑے رہو گے. کوئی مولوی، کوئی خلیفہ مرکز کے خلاف بولتا ہے تو اس کا زبان بند کرنا یہ آپ کا کام ہے. پر ہاں میرا ہم پر وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، شیعوں نے، رافضیوں نے کم حملے نہیں کیے ہیں، زہر تک دینے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ پاسبان ملت کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، سرکار مفتی اعظم ہند کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. اہل بیت کا تو پورا ایک قافلہ ہی ہے جن کو دنیا کے طلبگاروں نے زہر دینے کی کوشش کی ہے اور دیا ہے. اس لیے میں نے اسے سمجھا دیا ہے ابھی میں بھی ملت سے آپ باہر کہیں وہیں بھی کھانا کھائیں جہاں آپ کو مکمل اعتماد ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا حاسد و دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر آپ کو زہر دے دے یا آپ کو سحر و جادو کی کوئی چیز کھلا کر آپ کے دماغ کو مسحور کر دے. اور انشاءاللہ نہ یہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ کامیاب ہوں گے. آپ کا وعدہ ہے نا؟ یہ حضرت صوفی ملت کے خلیفہ ہیں، میں نے ہدایت میں ان کا نام بھی لکھا تھا. یہ صوفی ملت کے خلفاء میں سب سے زیادہ صاحب علم و فضل ہے، بہترین استاد ہیں، درسگاہ کے شاندار مصنف ہیں، تحریر و تصنیف میں بھی کمال حاصل ہے. آپ کی کتابیں چھپ کر منظر عام پر ہو چکی ہیں. میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ تمام حضرت کے مریدوں کو، تمام حضرت کے خلفاء کو جو مرکزی خانقاہ ہے صوفی ملت کی اس سے جوڑ کے رکھنا، ان کے چھوٹے ہوئے چھوڑے ہوئے کاموں کو تکمیل کے منازل تک پہنچانا یہ آپ خلفاء کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں جائیں مرکزی خانقاہ کا پیغام لے کر جائیں، جہاں جائیں مسلک اعلیٰ کا پیغام لے کر جائیں. زندگی بھر صوفی ملت آپ نے تو دورہ بھی نہیں کیا ہوگا، ہم نے تو مدھیہ پردیش کے ایسے مقامات کا دورہ کیا ہے کہ جہاں کوئی مولوی شاید پہنچا ہی نہیں ہوگا، مگر میرے صوفی ملت ان اکھڑ دیہاتوں میں پیدل چل کے گئے ہیں. ایسے ایسے گاؤں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کے مسلمانوں کو جو صرف نام کے مسلمان تھے مگر وہ اپنے تیوہاروں میں غیر مسلموں کی طرح اپنے دیواروں کو گوبر سے لیپتے تھے، تھپتھپاتے تھے. حضرت کو پتہ چلا تو مدھیہ پردیش اگر سبز جن لوگوں نے کہ ان کو معلوم ہوگا 4 لوگ یہاں آباد ہیں، پھر 4 لوگ 10 کلومیٹر دور آباد ہیں، کوئی راستہ نہیں جانے کا کوئی. مگر حضرت صوفی ملت یا تو پیدل وہاں جاتے تھے یا سائیکل کے ذریعے جاتے تھے.
یا بیل گاڑی کے لیے جاتے تھے. ایمان بچایا ان ہزاروں کاشتکاروں کا چرے سے جو نام کے مسلمان تھے. اسی لیے میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ان کی مرکزی خانقاہ سے آپ کو جوڑنے کا حکم دیتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے ان دیہاتوں کو، ہم نے دیکھا ان کاشتکاروں کو، بڑا فیضان تھا اللہ حضرت کا ان کے اوپر. تو عزیزو، شریعت کی منازل کا مرکز ہے دارالعلوم غیب نواز، طریقت کی منزل سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند، اور معرفت کی منزل قاسم نعمت امام النبی جین سید المرسلین نے شہر مدینہ میں بلا کر اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائی. اور اس کے بعد جب ہندوستان میں آئے وہ، یہ ساری منزلوں میں کمال حاصل ہوا تو رب نے کہا چلے آؤ. آپ ہی وہ چلے گئے. حضرات تمام علماء نے لکھا، ہر بزرگوں نے، کہ مرنے کے بعد فیضان اور بڑھ جاتا ہے. روح کی مثال ایک پنجرے سے دی گئی ہے. زندہ ہیں آپ تو یہ جسم آپ کا پنجرے کی طرح ہے. وصال ہو گیا تو روح آزاد ہو گئی. جہاں بلاؤ تمہارے پیر کی روح موجود ہے، جہاں مدد طلب کرو تمہارے پیر کی روح موجود ہے. اس لیے والہانہ عشق پیدا کرو اور مسلک اعلیٰ حضرت سختی سے قائم رہو. صوفی ملت کا فیضان زندہ باد. قادری دولہ کا فیضان، قسامی دولہ کا پیغام، ضیائی دولہ کا پیغام، نور نظر شہید مفتی اعظم ہند کا فیضان. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے اور آپ کی تمام جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے. اب آگے کا پروگرام ہمارے صاحب سجادہ سے آپ سماعت کریں گے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ.